ناظرین، وقت نیوز کے پروگرام دیوان عام میں میں ہوں آپ کا میزبان اصغر شاد۔ تجاوزات ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک جس پہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ ٹی وی کی سکرین پہ دکھایا گیا، اور انتظامیہ کی جانب سے یہ دعوے بھی کیے جاتے رہے کہ تجاوزات کے دیو کو، جو کہ اس شہر کو، اس کی تجارت کو، اس کی دکانوں کو، اس کے پلازوں کو بری طرح سے کھا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کاوشیں کی گئی ہیں۔ کیا یہ کاوشیں کامیاب ہوئی ہیں، اور کیا واقعی تجاوزات کا خاتمہ کم از کم راول پنڈی کی حد تک کر دیا گیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج ہم یہاں پر راجہ بازار اور باڑہ مارکیٹ میں، جو کہ تجاوزات کے حوالے سے پورے ملک میں مشہور ہیں، کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت راول ٹاؤن کے ایڈمنسٹریٹر جناب سیف انور جفا صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے، اور ان کے ہمراہ میونسپل آفیسر میاں محمد اکرم صاحب ہیں، جبکہ شیخ اعجاز کونسل آفیسر، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ جہاں موجود ہے۔ کیا تجاوزات ایک ایسی زندہ حقیقت نہیں ہے کہ جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے؟ یہ ایسا ایشو ہے کہ اس پہ ڈیلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور یہ دعویٰ کرنا کہ تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، یہ میرا خیال ہے بہت بڑا دعویٰ ہوگا۔ اس میں یہ ایک ہائیڈ اینڈ سیک کی گیم ہے۔ روزانہ ہمارے بندے آتے ہیں، روزانہ یہاں جرمانہ کرتے ہیں، روزانہ ہم سامان لے کے جاتے ہیں، اور روزانہ یہاں تجاوزات پھر دوبارہ باہر آ جاتی ہیں۔ میں پرسوں بھی یہاں آیا تھا، اور پرسوں بھی یہاں باڑہ بازار میں بہت بری حالت تھی، اور میرے یہاں کھڑے ہوتے 5 منٹ میں یہ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت کھلی دوبارہ سڑک ہے اور ایئرپورٹ والا روڈ ہے، اور اس پہ آپ بے شک ہوائی جہاز چلائیں، لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ مستقل یہ لڑائی ہے ہماری اور تجاوزات والوں کی۔ اس میں ڈیلی اپنے تجاوزات کے عملے کا جو پرفارمنس ہے وہ ریویو کرتا ہوں، اور گائے بگائے خود چکر لگاتا ہوں، اور بلکہ یہ جتنے بازار ہیں، اقبال روڈ ہے، یہ باڑہ مارکیٹ ہو گیا، سٹی صدر روڈ ہو گیا، میں ان سب کے جو یہاں کے جو لوکل ان کے ٹریڈ کے نمائندگے ہیں ان سے بھی میں نے بات کی، بلکہ ان کے ساتھ یہ بازار سارے وزٹ کیے، اور یہاں اوور دا ایئرز ایک ٹرینڈ ہے کہ فٹ پاتھ پہ 2 فٹ آگے ایک یلو لائن، جس کو یہ ڈسپلے لائن کہتے ہیں، یہ انہوں نے لگوائی میرے جو پہلے پریڈیسیسر ہے ان کے ساتھ مل کے، کہ اس سے آگے ہم نہیں آئیں گے، اس حد تک ہمیں کوشن دیں۔ تو وہ پھر طے یہی ہوا کہ اس یلو لائن تک ہم رہیں، اس سے آگے جو آئے اس کے ساتھ یہ لوگ بھی تعاون نہیں کریں گے، اور ہمارا عملہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ سے قبل یہاں پر جو میئر رہے، یا جو ناظم رہے، یا جو ایڈمنسٹریٹر رہے، انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پہ بہت ایفرٹس کیے ہیں۔ ایک زمانے میں تو حقیقی معنوں میں یہ پتہ چلنے لگ گیا تھا کہ یہ رن وے کی کوئی سڑک ہے، لیکن آخر ایسا کیا مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے اور آپ کو ڈیلی اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے؟ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ تجاوزات کی صورت میں کروڑوں روپے کا بزنس ہوتا ہے، اور وہ بڑا منافع بخش بزنس ہے، جس میں سے آپ کے ادارے کے بعض لوگوں کو اس کا باقاعدہ حصہ بھی جاتا ہے، اور آپ کی تمام ایفرٹس پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اس میں شاہد صاحب آپ کو بتاؤں کہ پرسوں جب میں آیا تو یہ سارے لوگ جو بازار والے ہیں جو تجاوز کرتے ہیں، یا جو دوسرے لوگ ادھر تھے، میں نے اپنے عملے کو سامنے ان کے کھڑا کر کے کہا کہ اگر آپ ان کو کوئی پیسے یا کوئی بھتہ دیتے ہیں تو آج مجھے بتائیں کہ یہ آپ سے لیتے ہیں۔ روز مجھے بھی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ بھتہ لیا جاتا ہے، بازار میں بدماشی ہو رہی ہے، تجاوز ہو رہا ہے، اور مل کے ہو رہا ہے، کارپوریشن کے عملہ بھی اس میں انوالو ہے۔ تو میں تو آج بھی آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا، یہ سارے کھڑے ہیں تجاوزات والے، اگر یہ پیسے لے رہے ہیں اور یہاں اس طرح کے مسائل ہیں تو مجھے بتائیں، اور میں میڈیا کو بھی ریکویسٹ سر دیکھیں، جو آدمی کرپشن کر رہا ہے وہ تو آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ کرپشن کر رہا ہے، تو آپ کا کوئی ویجیلنس سیل نہیں ہے، یا آپ کے اپنے کوئی ذرائع نہیں ہے جہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے کون کون سے اہلکار اس دھندے میں ملوث ہیں؟ اس کا شاہ صاحب جواب یہ ہے کہ باقی سارے حربے ہم نے آزما لی ہیں۔ اب میں نے اور ٹی ایم او صاحب نے اس پہ ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، وہ اس پہ انشاءاللہ 1-2 دن میں بہتر رزلٹ آئیں گے۔ ہم کوشش کریں گے اگر کوئی کالی بھیڑ ہے اس کو ہم رنگے ہاتھوں پکڑیں، اور بازار میں رہ کے پکڑیں، انشاءاللہ اس پہ آپ کو پروگریس دیں گے۔ ٹی ایم او صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں وہ تو پورے راولپنڈی شہر کے ان معاملات کو اکیلے نہیں دیکھ سکتے، نہ دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی ذمہ داریوں میں کیا چیز آتی ہے کہ جس سے آپ کو نبض آزما ہونا ہے،
لیکن نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو صورتحال آپ کو راولپنڈی میں نظر آ رہی ہے یہ آپ کی واضح ناکامی نہیں؟ ہر لحاظ سے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور افیکٹو بھی ہے. یہ کہنا کہ بالکل نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ لوگ ایک تھوڑا سا ایسے پریویلیج لیتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں, ہم نے اپنا روزگار کمانا ہے, ہمیں تھوڑی بہت اجازت دی جائے. ہم نے کوشش کی ہے کہ انجمن تاجران کو شامل کیا ہے, ان لوگوں کے نمائندوں کو شامل کیا ہے, ان سے مل جل کے ایک لائن ڈرا کی ہے, اس سے آگے نہ آئے, لوگوں کو تکالیف نہ ہوں. اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو پہلے سے بندے ایک اسٹیشن پہ لگے ہوئے ہیں ان کو تبدیل کیا جائے, نئے بندے لائے جائیں تاکہ وہ اس چیز کا بھی تدارک ہو سکے کہ ان کی کوئی آپس میں ملی بھگت ہے یا کوئی چیز ان سے دی جا رہی ہے. انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس سے بہتر صورتحال سامنے آئے گی. عبداللہ صاحب, یہ آپ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں, سرکار کی مدد کر سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں سرکاری محکمے میں جو رشوت لے کے تجاوزات کرواتے ہیں, اور کیا واقعی یہ الزام درست بھی ہے یا غلط ہے؟ سر میرا کوئی 15-16 سال ہو گئے میرا خود اس بازار میں, آج تک میں نے کوئی ایسا افسر تو نہیں دیکھا. اگر یہ لوگ رشوت لیں آپ ادھر قدم بھی نہیں رکھ سکتے. نہیں, ابھی یہ تو ایڈمنسٹریٹر صاحب نے 2 دن پہلے یہاں پہ ایک آپریشن, نہیں میں ادھر کے ہی رہنے والا ہوں, اگر یہ ایشو نہ ہوتا تو ہم آج یہاں آتے ہی نہ. آپ یہ بات نہ کریں, آپ حقیقت بتائیں کہ کیا ایسا ہے؟ اصل میں یہ لوگ آتے ہیں 10-10:30 بجے اور مغرب تک میرا خیال ادھر ہو, جب تک یہ کارپوریشن والے ادھر ہوتے ہیں اس وقت تک روڈ صاف ہوتے ہیں. جب ان کی چھٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد باہر سے ریڑیاں شوڑیاں آ جاتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں آتی ہیں, ریڑیاں بھی آتی ہیں, باہر سے جتنے یہ شے والے آ جاتے ہیں. جب تک یہ لوگ ہوتے ہیں ہمیں ایک لائن دی ہوئی ہے انہوں نے, یلو لائن 3 فٹ پہ, یہ فٹ پاتھ سے آگے, اس جگہ سے آگے ہمیں یہ بالکل اجازت نہیں دیتے. اگر کوئی بھی ہمارا آدمی اس سے آگے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 1000 روپے کا ٹوکن دے دیتے, یا اس کا مال اٹھا لیتے ہیں یا 1000 کا ٹوکن. سر آپ کے پاس کتنی زیادہ میکسیمم کیا پاورز ہیں کہ آپ اس مسئلے کو ختم کر سکیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ 1000 روپے کا جرمانہ اگر کریں گے وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ادا نہ کیا جا سکے. اگر زیادہ کریں گے لوگ عدالت میں چلے جائیں گے, تو آپ بے بسی نہیں محسوس کرتے ہیں؟ اس میں 2-3 پریونٹیو میئرز ہم لیتے ہیں. ایک تو جو جرمانے والا ایشو ہے کہ ہم موقع پہ جرمانہ کرتے ہیں, ایک ان کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ ہم آکشن بھی کرتے ہیں. ہاں, مطلب ہم نے پچھلے سال کو 23-24 لاکھ کا سامان آکشن کیا ہے. وہ ایکسٹریم سٹیپ ہے, سرکار کے خزانے میں چلا گیا, سرکار کے خزانے میں جاتا ہے. اور اگر کوئی بیہیو نہیں کر رہا, بار بار وائلیشنز کر رہا ہے, تو اس کا سامان ہم امپاؤنڈ کر کے آکشن کر دیتے ہیں. اس شہر کے اندر پختہ تجاوزات بہت زیادہ ہیں, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے پلازے جو بغیر نقشے کے بن گئے یا اس کی وائلیشن ہوئی نقشے کی, تو ان پہ بھی آپ نے ہاتھ ڈالا ہے. سر انلیگل بلڈنگز کا سروے کروایا ہے, 89 بلڈنگز ایسی ہیں جو انلیگل ہیں, اور وہ پورے شہر میں جو بالکل انلیگل ہیں. کچھ بلڈنگز ایسی ہیں جنہوں نے ساتھ بنا لی اور ساتھ نقشے سبمٹ کر دیے. کچھ نے نقشے جمع کروائے, اپرووڈ کروائے, لیکن بعد میں وائلیشنز بلڈنگ پلان میں کر لی. ان کے کیس بھی پروسیس کر رہے ہیں. وہ ایک ہمارے پاس ہے اس کی پروویژن کہ ہم کمپاؤنڈ کر لیتے ہیں, اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس سے اس کی فائن ہے, جرمانہ ہے, وہ ہم کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں یہ سبزی منڈی روڈ پہ میں نے ایک کمرشل بلڈنگ ڈیمالش کروائی ہے. ابھی ایک بلڈنگ کا آج کیس اینٹی کرپشن کو بھیج رہا ہوں جس میں میرے بندے بھی انوالو تھے, اور ظاہر ہے وہ پرائیویٹ پارٹی بھی انوالو تھی. اس بندے کا کیس آج میں ابھی دفتر سے وہ پروسیس کر رہا ہوں, آج انشاءاللہ وہ اینٹی کرپشن میں چلا جائے گا. اور جو باقی انلیگل بلڈنگز ہیں ان کو انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ ڈیمالش ہوں. وہ ڈیمالش ہوں پوری بلڈنگز. تو اس میں جو اسٹے وغیرہ کا چکر ہوتا ہے اس میں آپ کو پرابلم نہیں, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اب کورٹ کا معاملہ تو اس کو میں اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن اب تو کورٹس میں بھی معاملات بڑے تیزی سے وہ حل ہو جاتے ہیں. اگر سٹے کوئی لے بھی آتا ہے تو اگلی تاریخ پہ جب ہم پیش کریں گے کہ اس کا نقشہ نہیں ہے تو وہ کورٹ سٹے ویکیٹ کر دیتی ہے. دکانوں کے آگے پورا دن ایک تجاوز ہوتی ہے, یہ کیا سائنس ہے؟ کیا وہ جو تجاوز کرنے والا ہے وہ دکاندار کو بھی کو بتا دیتا ہے؟ آپ کی کوئی ایسی علم میں ہے کوئی ایسی بات؟ سر میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے اپنا روزگار چلانے کے لیے آپ کسی بھی بازار سر آپ ان کو لیگلائز کر دیں, پھر آپ روز آپریشن کرتے ہیں. اگر غریب آدمی ہے اس جگہ پہ کر رہے ہیں جو ایک ڈرا شدہ لائن میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آگے جو آ چکے, وہ تو ہر جگہ پہ لوگوں کے لیے دیکھیں پاگل بن رہے ہیں. نہیں, وہ تو کوئی آپ مجھے ایسا کونا بتا دیں جہاں پہ شہر میں تجاوز نہ ہو.
یہ ڈرا جو آپ نے لائن کیا اس کی تو روز وائلیشن ہوتی ہے سر. سب سے پہلے تو آپ کے قانون کی وائلیشن ہوتی ہے, اس کے بعد تجارت کی ہوتی ہے سر. بات یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی قانون بنتا ہے اس کی انفورسمنٹ کی ذمہ داری یا اس کی اوبینس کی ذمہ داری شہری پہ بھی اتنی ہے جتنی سرکار پہ ہے. یہ جرم دونوں طرف سے ہو رہا ہے. سوسائٹی بھی اس میں ذمہ دار ہے, دکاندار بھی ذمہ دار ہے. اب میں پرسوں جب یہاں آیا تو میں ادھر ہی آ کے کھڑا ہوا, میری گاڑی میں نے ادھر کھڑی کی اور یہ 5 منٹ میں صاف ہوا. اور یہ جتنا سامان تھا یہ پیچھے والے جو دکاندار ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. تو اس میں ڈیفینیٹلی مددگار ہیں. اگر میرے پاس یہ آتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں کہ جی تجاوزات ہیں ختم کروائیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خود بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جب ہم آپریشن کے لیے جاتے ہیں آپ لوگ نمائندے بن کے سفارشوں پہ بھی آ جاتے ہیں, آپ ان کا سامان بھی اپنی دکانوں میں رکھ لیتے ہیں کہ جب یہ چلے جائیں گے پھر لگا لیجئے گا. تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کی اور ان دکانداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ مل کے ہو سکتا ہے. ہر جگہ ہر وقت اسٹیٹ یا گورنمنٹ کا فنکشنری ہر بندے کے اوپر نہیں کھڑا ہو سکتا. ابھی 50 سال کی عمر ہے, کل ہم کیا کام کریں گے؟ 60 سال تو ہم نے ادھر 30-35 سال پکے ہو گئے ہیں. اب بتائیں نا 2 ٹائم کی روٹی کھوانا مشکل ہے. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ ان پہ تو تنقید کر رہے ہیں, تنقید سن لیں نہیں چلے ایک ہم تلاش کر رہے ہیں کون ہمارا وارث کون ہے. پاکستان میں آپ وارث ہیں, آپ کا ادارہ وارث ہے. نہیں, اللہ تو سب کا ہے نا جی. اچھا مجھے یہ بتائیں 35 سال سے آپ یہاں کام کر رہے ہیں, ہاں جی, یہ بات درست ہے کہ بلدیہ کے لوگ جو وہ آپ سے رشوت لیتے ہیں؟ اگر ایک چیز کا مسلمان کو نام لینا حرام ہے, جب اس کو روٹی نہیں ملتی وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے, تو رشوت لے کے میں کہتا ہوں منسٹروں سے تو یہ جو ایک لوڈر ہے نا وہ لاکھ درجے اچھا ہے. اس کی وضاحت سے کسی کو 2 ٹائم کی روٹی تو ملتی ہے نا, ان کی وضاحت سے کیا ملے؟ یہ تو قانون کے پابند ہیں. جو لیتا ہے وہاں دنیا میں سب سے مشکل کام 2 ٹائم کی روٹی روز کما کے کھانا. اگر ایڈجسٹ ہونا کسی ادارے سے وہ تو ساری عمر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کارپوریشن کا کوئی عملہ کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا ہے, نہ ہی کوئی ایسی بات ہے. خدمت خلق یہ ہے جی, سیاسی دباؤ ہے ظاہر ہے. اب یہ آپ بتائیں یہ لوگ جائیں کہاں پہ؟ سیاسی دباؤ کون ڈالتا ہے؟ سارے ایم ایل اے ایم پی اے ڈالتے ہیں جو ووٹیں لیتے ہیں, ان کا کام ہے نا دباؤ ڈالنا. یہ غریب لوگ کہاں جائیں؟ کون سے انہوں نے بازار دے دیے ہیں جناب, کون سے ان غریبوں کو دے دیا ہے؟ لوگوں کو کیا دیا ہے؟ بجلی کے بل دیے ہیں, گیس کے بل دیے ہیں, بھوک دی ہے, ڈینگی وائرس دیا ہے, یہی دیا ہے نا انہوں نے, اور کیا دیا ہے؟ اب یہ اگر کھانا بھی نہ اپنا پیدا کرے تو کیا کریں؟ خودکشی کر رہے, کہاں جائیں؟ مو کی طرف سے ہمیں 3-4 فٹ کی لائن ملتی ہے نا, جس میں ہم تھوڑا سی حدود میں لگاتے ہیں, اور شام ختم ہونے کے بعد لوگ باہر سے آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے رش بڑھ جاتی ہے. آج کل یہ جو رش آپ دیکھ رہے ہیں بازار میں, ویسے بھی عید نزدیک ہے, اس کی وجہ سے بھی آج بازار میں رش ہے. اچھا جپا صاحب, 2 سوال یہ پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے, اس کا آپ پلیز کوئی ہمیں جواب دیں. دوسرا, ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو سرکاری محکمے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو ٹریفک کا معاملہ ہے, ٹریفک پولیس اور شاید آپ کے محکمے کے درمیان کوئی گیپ ہے. ٹریفک کی وجہ سے بھی آپ کے لیے بہت مسائل نہیں پیدا ہوتے, سیاسی دباؤ اور کوارڈینیشن؟ ایز سچ ڈائریکٹ میرے پاس اس طرح کا کوئی فون نہیں آتا, کوئی دباؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم خالی بھی آپ دباؤ قبول کر لیں اگر آ جائیں بھائی, اس پہ میں ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, میرے سے آپ نہ کچھ کہلوائیں. لیکن میں اپنا کام اپنے ضمیر کے مطابق کرتا ہوں, دباؤ ہو یا نہ ہو, میں اپنا کام کر کے جاتا ہوں اور رات کو سکون سے سوتا ہوں. صبح دیکھتا ہوں کہ جی رات کو میں نے اپنا کام کیا. بات یہ ہے کہ اس شہر کے اپنے مسائل ہیں. یہ تھوڑی سی جگہ پہ اتنا کنجسٹڈ کاروبار ہو رہا ہے, ہر بندہ یہاں بیٹھا ہے, لاکھوں کی تعداد میں روز یہاں سے لوگ کمیوٹ کرتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. آر ڈی اے نے بھی ایک پارکنگ پلازا بنایا, ہماری کارپوریشن کی بھی پرانی جگہ وہاں کھڑی ہے. لیکن یہاں چونکہ کنجسٹڈ بازار ہیں, تنگ بازار ہیں, ٹریفک کے مسائل بے شمار ہیں, اور ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دکانداروں کی پارکنگ کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ تجاوزات زیادہ لگتی ہیں. اچھا سر, آپ سے معذرت کے ساتھ میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ زمین پہ بیٹھنا تو انہیں منظور ہے, جیسا آپ نے فرمایا کہ کنجسٹڈ علاقہ ہے, زیادہ بزنس ہے. آپ نے کروڑوں روپے لگا کے ایک بازار لیاقت باغ میں سستا ماڈل بازار تعمیر کروایا, وہ ناکام ہو گیا واضح طور پہ, ابھی تک تو وہ ناکام ہے. تو ان لوگوں کو آپ وہاں پہ کیوں نہیں سر ایڈجسٹ کرتے تاکہ یہ ایک باعزت اور ایک اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کاروبار کرے اور آپ کا بازار بھی کامیاب ہو؟ میں اس پہ تو یہ میرا خیال ہے بڑا جلدی ہوگا کہ میں اس بازار کو ناکام بازار کہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہے ہم نے عید میں اس کو بہت خوبصورت چلایا, رمضان میں بہت خوبصورت وہ بازار چلا ہے, اور رمضان کے بعد ابھی 1 مہینہ ہوا ہے
اور پچھلے دنوں بھی اس پہ میٹنگ ہوئی کہ جی ہفتے میں ہم اس کو شاید پورا ہفتہ کر دیں. پہلے مسائل وہاں اس طرح کے تھے, وہ اس لیے ناکام نہیں ہوا کہ جی وہاں جانا کوئی نہیں چاہ رہا, وہ اس لیے وہاں ایکٹیویٹی تھوڑی تھی کہ ہفتے میں 3 دن سامان لوگ لے کے جائیں اور پھر پیک کریں اور پھر واپس آئیں. تو وہ اب ویکلی کر رہے ہیں انشاءاللہ, پورا ویک چلے گا وہ بازار, اس سے وہ اس کی اور رننگ بھی, اور لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ کم ہوں گے, بازار میں اپنا سامان رکھیں گے اور بیچیں گے. اگر آپ میرے پاس 10 دن مسلسل آتے رہیں گے نا تو ایک انٹرمیسی والی ماحول بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے, انٹریکشن ہو جاتا ہے. تو وہ جو کمپلیسنسی ہے نا آن دا پارٹ آف آفیشلز آف ٹی ایم اے, اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا. اور اگر کوئی یہاں کوئی اور اگر یہاں کوئی پیسے یا بتے والی کوئی ایشو ہے تو میں تو ان کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں, اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ایکشن. یعنی ایڈمنسٹریٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ یہ گارنٹی کریں کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں تو یہ ان کے خلاف ایکشن بھی کریں گے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. جی آپ عصمت اللہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو راستے میں جو موٹر سائیکلوں کا ایک کراؤڈ ہے, یہ دکانداروں کا ہے, گاہکوں کا ہے, اس کی آپ ان کی مدد کریں نا. آپ سر میں کوئی 7 سے 8 دفعہ ڈی ایس پی ٹریفک کے پاس چلا گیا ہوں خود, اور یہ کارپوریشن کے جو لوڈر ہیں میں ان کے لفٹر کے ساتھ ان کے بندے لگوائے ہیں. وہ آتے ہیں آدھے گھنٹے یا 10 منٹ کے لیے, اس ٹائم موٹر سائیکل ختم ہو جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, پھر موٹر سائیکل اسی طرح وہی حال ہو جاتا ہے. کن کے ہیں یہ دکانداروں کے بھی ہیں. مین جو پرابلم ہے ہمارا ادھر پارکنگ نہیں ہے, پارکنگ ہماری بند رہی ہے باہر مین فارا چوک کے پاس اور ایک کارپوریشن میں. اگر یہ پارکنگ ہماری ادھر چلی جائے یا باہر روڈ پہ اگر یہ پارکنگ ہو جائے تو یہ روڈ بہت کھلا ڈلا ہوگا, اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی پیدل چلنے والے. سر جی یہ شکیل اوان صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہے, انہوں نے وہ پارکنگ بنایا, وہ افتتاح کیے, وہ ہو جائے گا. یہ موٹر سائیکل یہ سب ختم ہو جائے گا. صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں کے مسائل کو. سر جی یہ کام صبح کارپوریشن والے آتے, صبح 9 بجے یا 10 بجے آتے تو وہ پورا ڈپٹی دیتا ہے, یعنی 2-2:30 بجے تک وہ بیچارے دیتا ہے. پر اصل مین مسئلہ جو ہے نا موٹر سائیکلوں کا, ان کے پاس نہ لفٹ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے نا, تو وہ بیچارے وہ ایک دکاندار کو بھی کہہ دیتے دوسرے کو بھی یار یہ اٹھا دو, تو وہ بھی نہیں مانتے. بتائیں کہ آپ نے خود آگے بندے بٹھائے ہوئے ہیں کرائے پہ؟ نہیں سر, یہ ہم آپ کو یہ بات الفین سے کہتے ہیں کہ ہم کوئی بندہ ایسے نہیں بٹھایا. کروڑوں کا تو آپ انہیں بات یہ ہے نا سر, میری بات سنیں, یہاں جو ان سے نا سفارش ہے بس. یہ جو کارپوریشن والے لوڈر ہو گئے, انسپیکٹر ہو گئے, یہ بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں. بس بڑے لوگ ٹیلی فون آ جاتے ہیں, موبائل آ جاتے ہیں, یعنی این پی اے ہو گئے, یہ ایم این اے ہو گئے, ناظم ہو گئے, کونسلر ہو گئے, یہ بھی لوگ آ جاتے وہاں چلے جاتے. تو وہ کم از کم یہ ان کے ڈپٹی جون سی نا صبح 8 بجے کے لے کے نا تو 5 بجے تک یہ ڈپٹی ہونی چاہیے. تو یہ روڈ بھی صاف ہوئے گا, کوئی بھی نہیں. یہ جو باہر سے ریڑی والے آتے جب صاحب آپ کے اسٹاف کی کب سے کب؟ یہ 10 بجے آتے ہیں اور 6 بجے تک رہتے ہیں. اب سرکاری ملازم ہے نا جی, اور مطلب ایک ٹائم ہے ان کے لیے بھی. 10 بجے صبح آتے ہیں اور 6 بجے شام تک یہ کام کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے جفا صاحب کہ آپ کو راجہ بازار یا باڑہ مارکیٹ کے علاوہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ ان مسائل کا سامنا ہے؟ یہ ہمیں صادق آباد میں بھی اس طرح کے بڑے ایشوز ہیں, پھر سرکولر روڈ پہ جہاں موٹر سائیکلز کی ورکشاپ ہے وہاں بہت بڑے ایشوز ہیں, سرافہ بازار میں بھی اس طرح کے ایشوز ہیں. اب وہاں سرافہ بازار کا بھی یہی مسئلہ ہے, وہاں پارکنگ کوئی نہیں ہے اور دکاندار جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں بھی بازار میں کھڑی کرتے ہیں. سر یہ آپ کی ساری انرجی تو ان معاملات پہ صرف ہو جاتی, تو آپ نے حکومت وقت کو کوئی ایسی پرپوزل نہیں بنا کے بھیجی کہ کم از کم پارکنگ کا مسئلہ تو تھوڑا سا شہر سے دور حل یہ تو ہوگی. یہ تو ٹھیک ہے یہ کاروں کے لیے ہے, لیکن یہ خاص طور پہ موٹر سائیکلوں کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ پرپوزل چل رہی ہے. جو ہمارا کارپوریشن کا پرانا دفتر فورا چوک میں تھا وہ پہلے ہم نے پرائیویٹائزیشن بورڈ کو گورنمنٹ نے دے دیا تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کر کے آکشن کیا جائے اور پیسے صوبائی حکومت کو دیا جائے. وہ ریفرنس ہم نے بھیجا ہے کہ یہ جگہ واپس ہمیں کارپوریشن کو دے, ہم اس پہ پارکنگ پلازا بناتے ہیں تاکہ یہ مسائل جو ہیں یہ چونکہ یہ گڑھ ہے کاروبار کا, اور یہاں ڈیفینیٹلی جب کاروبار ہوگا لوگ بھی آئیں گے, پارکنگ کے ایشوز بھی ہوں گے اور انکروچمنٹس کے ایشوز بھی ہوں گے. آفتاب چوہان صاحب آپ مجسٹریٹ بھی ہیں اور آپ کا بڑا ذاتی تجربہ ہے ان بازاروں کے حوالے سے, اور آپ کو تو بڑا مانا جاتا ہے دکانداروں میں یا تاجر پیشہ حضرات میں. آپ کا ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے؟ یہ جو خاص طور پر تجاوزات کے موضوع پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو یہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟
اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دکاندار کے پاس جب بھی کوئی بندہ جائے گا، کوئی یا موٹر سائیکل پہ جائے گا یا کسی گاڑی پہ جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے جائے گا اور وہ وہاں پہ کھڑی کرے گا گاڑی. اس سے سڑکیں جو ہے درون شہر ہماری سڑکیں جو ہے بہت تنگ ہے. تو یہ لوگ تھوڑا سا باہر آتے ہیں اور جب یہ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ جو درمیان میں موٹر سائیکلوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ عصمت اللہ صاحب کے تعاون سے ہم نے یہاں بینر بھی لگوائے ہیں، لفٹر سپریشن بھی کیا ہے، ٹریفک پولیس کو بھی ساتھ رکھا ہے. لیکن ایون دین جو ہے نا یہاں سے یہ چیز نہیں ہو رہی. اب انہی موٹر سائیکلوں کی آڑ کے اندر پھر وہ چھاپے والے جو ہوتے ہیں وہ درمیان میں جو ان کو اسپیس ملتی ہے وہاں پہ وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز یہ بہت منافع بخش بزنس اس ہے. میں سر میں عرض کروں کہ گورنمنٹ نے ایک پہلے پالیسی بنائی تھی کہ جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ چونکہ سیٹ بیک وہاں پہ جگہ نہیں دی جا سکتی، تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیسے جو ہے اس زمین کے سیٹ بیک جو 15 فٹ یا 10 فٹ ہوتی ہے اس کے وہ پیسے جمع کرائے گا وہ بندہ دکاندار جو ہوگا جو کمرشلائز کرائے گا. اس پیسے سے پھر وہاں پہ اسی علاقے میں ایک پارکنگ پلازا بننا تھا چھوٹا سا. مثلا آپ سرافا بازار کو لے لیں، بورڈ بازار کو لے لیں، اسی علاقے میں ایک پلازا ملٹی سٹوری بننا تھا جو بھی جہاں بھی کوئی تھوڑی سی اسپیس ہمیں ملے گی تو اس کے اندر وہ پارکنگ ہونی تھی. اب بس بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہ پھر پالیسی جو تھی وہ واپس ہو گئی، وڈرا ہو گئی. تو ادروائز یہ اسی ٹی ایم اے کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے رہنے تھے اور ٹی ایم اے نے اپنے اسی سے ریسورسز سے اپنا کیونکہ فنڈ تھا اس کا اسی سے وہ اس لوکل جو چھوٹے علاقوں میں اب یہاں پہ ایک بڑا پلازا بن گیا تو اس سے سرافے بازار والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بورڈ بازار والوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کا کوئی سرپرائز وزٹ کا بھی کوئی ہوتا ہے، کوئی ایسا سلسلہ کہ جو آپ اچانک آ کے چھاپا ماریں اور جو وائلیٹ کر رہے ہیں قانون کو ان کو پکڑیں تاکہ آپ کے جو ادارے کے مخبر لوگ ہیں وہ ان کو قبل از وقت اطلاع نہ کر سکیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ہم نے ایک جنرل جو ہے ایکسرسائز کے علاوہ 4 اسکواڈ بنائے گئے ہیں. وہ اسکواڈ کا پرپز یہ ہے کہ وہ بغیر بتائے جاتے ہیں وہاں سے جا کے ایریا کو کلیئر کرتے ہیں، جرمانے کرتے ہیں، نہ صرف جرمانے کرتے ہیں بلکہ سامان بھی اٹھاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جیسے کسی کو 25-26 لاکھ کا پہلے انہوں نے سامان جو ہے آکشن کیا، اب پھر ہم آکشن کر رہے ہیں اور ڈیلی میں نے عرض کیا ہے کہ وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹی ایم اے والے کام نہیں کر رہے، ٹی ایم اے والے کام بھی کر رہے ہیں، سامان بھی اٹھا رہے ہیں، ہٹا بھی رہے ہیں. فیکٹ یہی ہے کہ اگر صبح کے 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے جہاں سے یہ ہٹائے ہوتے ہیں تو شام 5 بجے پھر انہیں اکٹھا ہو جاتا ہے. جب بھی یہ لوگ تھوڑی بہت واپسی کرتے ہیں دوبارہ یہ واپس آ جاتے ہیں. یہ انہوں نے یہاں میں اسکوٹر کھڑے کی ہوئی یہاں نہیں ہونی چاہیے. خدا نہ خاصہ یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہے اس کی کون ذمہ دار ہوگا؟ سر جی اچھی انہوں نے بات کی کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ جو موٹر سائیکل وغیرہ ہے ڈیفینیٹلی یہ بڑا ہزارڈیس ہے، اس کا تفصیلی جواب یہ بڑا ہزارڈیس ہے، لیکن وہی اس میں فردر اس پہ کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹریفک والوں کو انوالو کریں گے اور اب پارکنگ پلازا بن رہا ہے آر ڈی اے کا، اس میں یہ موٹر سائیکل شفٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. سر ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہائی آفیشلز ہیں سپوز جیسے کمشنر صاحب ہیں یا ڈی سی او صاحب ہیں ان کو کسی وقت غیر اعلانیہ طور پہ یہاں کا ایک وزٹ کروائیں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اس تجاوزات کی وجہ سے عام جو آدمی ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، لوگ ہیں، ان کو کتنی مشکلات کا سر سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا یا انہوں نے اپنے طور پہ کبھی رضاکارانہ طور پہ بھی کمشنر صاحب اور ڈی سی او صاحب بھی اسی شہر میں ماشاءاللہ رہتے ہیں اور ان کے چکر لگتے رہتے ہیں. وہ اب جب بھی کسی سائٹ کی انسپیکشن پہ جاتے ہیں تو وہ بازاروں سے ہی گزر کے جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں موٹر سائیکل کے درمیان لوگوں نے چیزیں اپنی رکھی ہیں، تو یہ مسائل ہیں، ان کو ریزالو کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. آپ کے ایک یہ ساتھ میرا خیال آپ کے سٹاف کے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹریفک والوں کی وجہ سے بڑا پرابلم ہے. جی آپ کیا؟ بالکل جی، ہمارے اپنے پہلے لفٹر تھے وہ ٹریفک والوں نے بند کرائے، ہم خود کام کرتے ہوتے تھے، خود لفٹ کراتے تھے، جرمانے بھی کرتے تھے، اسٹے انہوں نے کرا دیا، ہمارے 3 لفٹر بند کرا دیے. جی ٹریفک والوں نے. اب ان کے پاس ایک ان کا لفٹر ہے پورے سٹی میں. جب ہم کال کرتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں ہم کہاں پہ، ہم اپنے بندے ساتھ لگواتے ہیں. ایک گاڑی اٹھائیں تو ان کو 200 روپیہ ملتا ہے، ہم 5 موٹر سائیکل لفٹ کرواتے ہیں ہم اور ان کو 1000 روپیہ فائن ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے، بس آتی ہیں تھوڑی دیر کیا پھر چلے گئے. یہ دیکھ لیں کہ کم از کم 400 موٹر سائیکل لگا ہوا ہے باڑا بازار میں. اگر یہ ہم اٹھائیں یہ رن وے بنتا ہے، جہاز ایمرجنسی میں اترتا ہے. 3 لفٹر ہے ہمارے پاس، 3 لفٹر لے کر یہ ٹریفک جو سی ٹی او صاحب تھے اس وقت چیف ٹریفک آفیسر صاحب پہلے انہوں نے ہمارے خلاف ہائی کورٹ سے اسٹے لیا
کہ یہ آپریٹ نہیں کر سکتے، ہم ٹریفک کے لیے ہم وہ لفٹر آپریٹ نہیں کر سکتے، تو بند پڑے ہمارے پاس وہ. جو کہ مقامی لوگ ہیں یہاں کے، اگر ان کو اپنا سڈنلی اگر رش کرنا پڑ جائے ٹورڈز دس ہاسپٹل دے کوڈنٹ ریچ، مطلب ان اسپائٹ آف دیٹ اپنا دا ہول ڈینس پاپولیٹڈ ایریا. یہ یہاں پہ آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہاں سے میں آپ کی اتنی دیر سے گفتگو سن رہا ہوں، یہ ساری ٹیموں صاحب بھی کھڑے ہیں اور بھی جتنے بھی انتظامیہ کھڑی ہے. دیکھیں یہ ہے، آپ کو دیکھا ہوگا کہ ساری جتنی بھی کوآرڈینیشن کی کمی ہے بیچ میں، ان کی طرف سے بھی انتظامیہ کی طرف سے بھی. یہاں پہ جو جتنے مقامی لوگ ہیں، یہ ابھی میں آپ نے بات کی کہ جی بھتہ نہیں لیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ کروڑوں کا جو بزنس کر رہے ہیں، یہ اپنی دکان کے آگے کسی کو بیٹھنے دیتے ہیں بغیر بھتے کے، بغیر پیسے کے؟ نہیں. یہ لازمی لیتے ہیں. آپ دکاندار ہیں؟ نہیں، میں ایک شہری ہوں. میں نے ساری آپ کی گفتگو کافی دیر سے میں سن رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ لوگ پیسے نہ لیتے ہوں اور ان کو جگہ دیتے ہوں. میں آپ کسی دکان کے سامنے 10 منٹ کھڑا ہو جاؤں تو اگلا بندہ مجھے کہے گا کہ بھائی آپ کیوں کھڑے ہیں. یہ پورے سے لے کے شام تک یہ سوسائٹی کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی ٹی ایم اے کی ذمہ داری ہے. ڈیفینیٹلی ان کی کنائیونس ہوتی ہے. یہ جب ہم آتے ہیں سامان یہی دکاندار پیچھے ان کا رکھوا دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بینیفیشری ہیں تو ان کو آگے بٹھاتے ہیں. الزام تو ہر آدمی لگاتا ہے، ثابت کر کے بتائے نا، ثابت کر کے بتائے. کوئی دکاندار اگر پیسے لیتا ہے، اگر ایک چھابے والا ہے 10 سال یا 15 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اس کی روزی روٹی یہیں سے ہے، اس سے وہ اپنا شام کو 200-300 کمائے گا کہ دکاندار کو پیسے دے گا. اگر وہ ادھر سے 1000-1500 کما. باڑہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک دن میں 1 ارب روپے سے بھی زیادہ کا بزنس ہوتا ہے. یہ آپ نہ کہیں سر، بزنس ہوتا ہے پر وہ دکاندار کر رہے ہیں، اسٹال والے تو نہیں کر رہے نا. اسٹال والا غریب کتنا کمائے گا؟ 500-600 کما لے گا، اس میں دکاندار کو کیا دے گا جب اس کے پاس ٹوٹل مال ہی 5-6 ہزار روپے کا پڑا. میں تو کسی نے بتایا کہ ایک جو چھاپے والا ہے وہ 2000 روپے فی دکاندار. اگر چھاپے والا 2000 روپے کماتا ہے، ایک سال میں اس کی کیا کمائی ہوتی ہے؟ وہ اپنی دکانیں اور اپنی بلڈنگیں نہ کھڑی کر لیتا. میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو عملے والے کام کرنے والے ہیں، ان کی 30-40 ہزار روپے تنخواہیں کر دے تاکہ ان کو طلب ہی نہ ہو لینے کی، تو یہ کام نہ ہو. یہ پھر کام نہ ہو. ان کی تنخواہیں 30-40 50 ہزار کرتے ہیں. حکومت پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تاکہ ان کو طلب نہ ہو. حکومت کہتی ہے پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. پھر یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. یہ لیں گے کیوں؟ انہوں نے بھی کھانا ہے، انہوں نے بھی پہننا ہے، انہوں نے بھی سارا کچھ کرنا ہے. اگر آپ ان کو 12,000 تنخواہ دیں گے تو 12,000 تو بچے کھا جاتے ہیں. ویسے سر عام طور پہ آپ کی ایک اہلکار کی تنخواہ 20-25 سے کم ہی ہوگی. وہ ویری کرتا ہے. اگر کوئی لوڈر ہے تو اس کی تھوڑی ہوگی، اس سے اوپر والا ہے تو اس کی زیادہ ہوگی. اگر یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے سامان اپنا دکان کے اندر رکھنا ہے تو کوئی زبردستی ان سے پیسے نہیں لے سکتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ایک بندہ صحیح ڈرائیونگ کر رہا ہے تو کوئی ٹریفک والا اس کا چالان نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ ریسٹرکٹ رکھے اپنے کاروبار کو، اپنی دکانوں تک. میرا خیال ہے زبردستی ان سے کوئی پیسے نہیں لے گا. نہیں، وہ چھاپے والے جو ادھر بیٹھتے ہیں نا، نہیں، وہ جو چھاپے والے بیٹھتے ہیں نا وہ بھی ایسے نہیں بیٹھتے. وہ مجھے ایک بات بتا دیں کہ یہ جتنے بھی دکاندار ہیں جن کے آگے ٹھیے لگے ہوئے ہیں، یہ رات کو لائٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کے کچھ بتا دیتے ہیں تو یہ ان کو بجلی دیتے ہیں نا. آج کل کے دور میں بجلی میں انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات. جو دکاندار کے آگے اسٹال لگے ہوئے نا، ان کے اپنے لگے ہوئے ہیں. سارے ان کے اپنے. جی جتنے لائن تک. سر میں آگے نہیں کہہ رہا ہوں. جو یلو لائن درمیان میں نہیں، درمیان میں کدھر لائٹ لگی ہوئی ہے؟ رات کو یہ ثابت کر کے بتائیں نا. الزام لگانا بہت آسان ہے. یہ ثابت کر کے، یہ اس کی بات نہیں کر رہا. یہ جو ہمارے یلو لائن کے تک بات کر رہے ہیں، وہ دکانداروں کے اپنے لگے ہوئے ہیں. وہ اپنی دکان پہ اگر آپ خود اپنی لائٹ نہیں لگائے گا تو کیا کسی اور سے لے کے آئے گا؟ یہ ان کے اپنے لگے ہوئے ہیں. یہ جو دکانوں کے آگے لگے ہوئے ہیں یلو لائن تک، یہ سب دکانداروں کے اپنے اسٹال ہیں. ٹھیے وغیرہ جن سے لگائے ہوئے یہاں پر، ان کی کنوینس بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ جن سے گزرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے بہت سارا. اور یہاں پر مائیں بہنیں بھی آتی رہتی ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت. میں تو اس مطلب یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر 10,000 پر یہ ایک آدمی کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بات ہو. دوسرے مطلب مہنگائی اتنی ہے کہ جناب غریب آدمی کہاں جائے، کدھر جائے، کھڈے میں جائے، کہاں جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آٹے کی قیمت پر جاؤ 700 روپے تھیلی بک رہی ہے ہر علاقے میں. اور یہ عوام جو نا بھائی روڈوں پر کس لیے آتی ہے کہ جناب علی اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. آپ ادھر بزنس کرتے ہیں؟ یہ میرے بیٹے یہاں بزنس کرتے ہیں، اور یہاں جب کمیٹی والے آتے ہیں تو یہ ٹھیک ہی اٹھا کے تو 48 گھنٹے کے لیے ان کو بند کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں ایک بچے نے کہا کہ 10,000 روپے مہینہ ایک ٹھیک کا کرایہ، یہ بات درست ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں،
ये जो पीछे मेरा छोटा भांजा खड़ा है वो वही कह सकता है कि भाई ये बात दुरुस्त है कि नहीं है। करप्शन है। हाँ जी, करप्शन है। सर मैं खुद ठिया लगाना वा थे, साढ़ा ठिया 6 बजे तो बाद लगता है, कमेटी वाले जाते ने, बल्दिया जाती तो फिर लगता, उस तो पहले असी भी घरों नहीं आते। नहीं तो शाम ਨੂੰ बिजनेस होता है। शाम ਨੂੰ अल्लाह पाक रिजक दे देता है। फिर एक आदमी, वैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि एक आदमी एक ठिये पे आप रात 12 बजे तक होते होंगे जी, रात 11 साढ़े 11 8-10 घंटों में आप कितने पैसे कमा लेते हैं? बस जी, कभी घर का खर्चा ही आजकल पूरा आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये बात दुरुस्त है कि 10,000 रुपए एक ठिये का किराया? सर ਅਸੀਂ तकरीबन मेरे वालिद साहब पहले बैठते थे ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 साल तकरीबन हो गए, ਉਹਨਾਂ ਦੀ जगह पे वो फौत हो गए, मैं बैठ रहे हैं। 40 साल में आप दुकान नहीं बना सके अपनी? नहीं सर बना सके। यहाँ पे कितनी कमाते हैं, यही पोजीशन चल रही 30-40 साल में। आते हैं कमेटी वाले उठा के ले जाते हैं, जुर्माना करवा के माल वापस लेकर आते हैं, कभी 2,000 कभी 1,000 जो जुर्माना होता है। इसलिए शाम को बैठते हैं ताकि कमेटी वालों के जुल्म सितम से आप बच सकें, यही बात है? जी सर। कमेटी वालों को सर उनकी ड्यूटी है, उन्होंने भी गवर्नमेंट की ड्यूटी पूरी करनी है ना। वो जब अपनी ड्यूटी खत्म करते हैं फिर हम अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। मैंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया, खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, 1 रुपया होता ना किसी कमेटी वाले को नहीं दिया। सर हम 98 से यहाँ पे स्टॉल लगा, किसी को एक पैसा नहीं देते हैं, 6 बजे के बाद स्टॉल लगाते हैं। अगर 6 बजे के बाद नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे फिर? अच्छा, दिन को जो लगाते हैं वो देते हैं पैसे? कुछ लगाते नहीं देते, वो लगाने नहीं देते, वो ट्रक खड़ा है सामने आज आपके 4 दिन से वो आए उठा के भागे पकड़ेगा, जुर्माना है। बात सुने ना जी जी, ये तो 2-4 दिन 10 दिन से ये मामला हुआ है। सर शुरू से है? नहीं शुरू से, शुरू स्टार्टिंग से, 98 से मैं इधर हूँ, 98 से मैं जाऊँ, यही कुछ हो रहा था। हम भी अमेरिका से नहीं आए, हम भी इधर ही रहते हैं। सर बहरहाल हम किसी को कोई पैसा नहीं देते। छुट्टी होती है, अतवार वाले दिन बल्दिया वाले नहीं आते, तो उस दिन हम लोग सब स्टॉल लगाते हैं। आप यूनियन के बंदे तो नहीं है? मेरा यूनियन से कोई तल्लक नहीं, यहाँ स्टॉल लगाते हैं हम कोई किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है। सर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मीडिया के साथी हैं, आपसे एक दरख्वास्त है कि देखें ये जो गरीब लोग हैं ना, कुछ जो 6 बजे के बाद यहाँ पर बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं, ये जो यूनियन जो है उनका जो इनकी लाइन है उसके अंदर सब सौदे लगते हैं। 6 बजे के बाद जो है वो हम गरीब थोड़ा सा यहाँ पर आकर बाजारों में अपना रिज़्क़ कमाते हैं। 6 बजे तक बल्दिया वाले हमें सौदा नहीं लगाने देते, ठीक है। दूसरी आपसे ये दरख्वास्त है, एक बात बताएं, चले छोड़े, ये तो आपका राइट है कि आप बच्चों का रिज़्क़ सही है, ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि आप ना कमाएं, इसके हलाल आप कमाएं। तजाविज़ात जो है गैर कानूनी, इसको आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, इसको तो मतलब इतना तो हम सपोर्ट नहीं करते कि ये बिल्कुल ही रास्ते बंद हो जाएं, लेकिन जो जायज़ गरीब आदमी को थोड़ा बहुत टाइम मिलना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। पाकिस्तान में और बहुत से नजायज़ काम हो रहे हैं जिसको मीडिया कवरेज कर सकती है, मतलब यहाँ पर नजायज़ फरोशी हो रही है, जिस्म फरोशी हो रही है, और कई ऐसे काम पाकिस्तान में हो रहे हैं जिसको मीडिया को उसको भी कवरेज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप हमारे बच्चों पर रहम फरमाएं कि गरीब आदमी थोड़ा हाथ होला रखें ताकि ये भी अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा सकें। अगर रोजगार के लिए इनको कुछ इनका हक है, क्योंकि हम कोई महाजर तो नहीं है, ना इंडिया से आए हैं, पाकिस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है, हमें भी थोड़ा बहुत रिज़्क़ कमाने का मौका मिलना चाहिए। हमारे बड़ा मार्केट में जो लाइन लगी हुई है ना, आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, लाइन के अंदर दुकानदार खुश है, हम कारपोरेशन के अमले पे मुतमिन है, काम हो रहा है, काम चल रहा है। अगर कोई दरमियान में लगाता है तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है, यूनियन की नहीं है, वो बाजार वाले जाने और कारपोरेशन वाले जाने, उनका काम है वो सफाई कर। हमने अपने तो नहीं चाहते ना कि हम लोग इधर देखे, हर बंदा आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी नहीं कर सकता, उनके लिए प्रॉब्लम बनती है, अवाम के लिए प्रॉब्लम बनती है, किसी के लिए नहीं बनती। हम तो अपनी लाइन दी हुई है, दुकानदारों को लाइन दी हुई है, लाइन के अंदर काम कर रहे हैं। अगर लाइन के बाहर वो करते हैं काम तो कारपोरेशन वाले उठा के ले जाए माल, हमारी कोई जवाबदारी नहीं उसमें, तो यूनियन जिम्मेदार है लाइन के अंदर, लाइन के बाहर नहीं है। बाहर जो जिम्मेदारी है वो कारपोरेशन की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए अगर इनके मुतबादिल इनको जगह मिलती है तो वो कारपोरेशन वाले दे, इंतजामिया दे उसमें हमारे बंदे हैं, ठीक है जी जी। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो लाइन है उसके पीछे तक तो आपकी जिम्मेदारी है। जी जी। बाहर जब आप लाइन के अंदर हैं और बाहर बेशुमार तजाविज़ात है तो आपके बिजनेस पे असर नहीं? बहुत असर पड़ता है। दुकानदार भाई जो हैं, हम करते हैं ना कारपोरेशन, ये भी हुआ ना सफाई, इसीलिए हुई ना, ये दुकान यूनियन की तरफ से ही हो रही है ना, ये जो काम हो रहा है ये कारपोरेशन, हम तो खिलाफ हैं, हम तो ये दरमियान में जो लगता है हम इसके खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ हैं। अगर ये पैसे देते तो अभी इनका माल लगा होता, जो आदमी रिश्वत देता है, रिश्वत ये तो वक्ती तौर पे कह रहे हैं ना,
उनकी ड्यूटी है सुबह 10 बजे आते हैं उनके अमला और शाम 6 बजे तक इनको कितने अरसे से सर ये चल रहा है? सुबह 10 24-25 साल मेरे हो गए, मैं इनको 24-25 सालों से ये ऑपरेशन हो रहा है जी बिल्कुल इस इसी तरह। एक हफ्ता पहले मैं नो सर हर ये 24-25 सालों से ये काम 24-25 साल से यही काम हो रहा है। एक तो उनके पास अमला बहुत कम है, सेक्टर उनका बहुत बड़ा, सेक्टर बी में राजा बाजार आता है, निमक मंडी आती है, लियाकत रोड आता है, ये तलवाड़ा बाजार आता है, उनके पास अमला भी काम है। तजावजात आप उस वक्त तक हटा नहीं सकते जब तक इस मुल्क से बेरोजगारी का आप खात्मा नहीं करेंगे, और उस वक्त तक ये थड़ी वाले, ये ठिये वाले, ये कहाँ जाएंगे जब तक आप इनको मुतबादल जगह फराहम नहीं करते। कारपोरेशन के पास इतनी खूबसूरत जगह थी जो इन्होंने जुमा बाजार बनाया है, जिसमें लियाकत बाग वाला, वो इनका बाजार फेल हो चुका है। वो तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब कह रहे थे बड़ा कामयाब हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर वो मैं कहता हूँ गिलानी साहब से आप इंटरव्यू लें, गिलानी साहब कहेंगे हुकूमत बहुत शानदार चल रही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब से पूछे ना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे चल रही है, तो वो कहेंगे बहुत बेस्ट चल रही है। लेकिन अगर आप आवाम से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हमारा सत्यानाश हुआ। तो बात कहने की ये है कि अगर आप बाजारों को साफ करवाना चाहते हैं, तजावजात का खात्मा चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी मरबूत किस्म की, एक मजबूत किस्म की पॉलिसी तरतीब देनी पड़ेगी। अगर आप वो पॉलिसी को बनाएंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे और इनके लिए कोई मुतबादल रोजगार के जराए फराहम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में ना जनाब अली कोई एजिटेशन होगा और ना कोई जनाब मारधाड़ होगी और ना एक जवाब आप मुझे दें जी कि आप लोग ही वोटें दे के अपने नुमाइंदों को असेंबलियों में भेजते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके नुमाइंदे अपोजिशन में या हुकूमत में, भेजते तो आप ही हैं ना। वो किस बरस की दुआएं हैं? वो आपके लिए वहां आवाज बुलंद नहीं करते? इन्होंने नारे लगाए ना। इशू जो है, ये जो इशू है ये सूबाई सतह के इशू है, छोटे इशू है। यहाँ पर क्योंकि नाजमीन जब थे तो उस वक्त ये जो मसले थे छोटे मोटे ये हल हो जाया करते थे। अगर एक हल्का है 4 लाख 5 लाख आदमियों का हल्का है, उस हल्के के अंदर एक एमपी है या एक एमएन है, तो 10 लाख आदमियों का काम करने के लिए एक आदमी के पास इतनी पावर भी नहीं होती। और हम अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर नून के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, अगर हम नून के नुमाइंदों को बात कहते हैं तो वो कहते हैं जी कौमी असम्बली में हमारी सुनाई नहीं होती, हम अपोजिशन में हैं। अगर हम पंजाब हुकूमत के लोगों को कहते हैं तो वो कहते हैं डिंगी मार भगाओ, हमारी मुहिम चलाई हुई है, हमारा तमाम का तमाम बजट उधर जा रहा है। तो मामला कहने का ये है कि बेचारे क्या करें, लोग परेशान हैं। अगर इनकी परेशानियों को दूर करना है तो इसके लिए आपको एक जामा पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी, बेरोजगारी का खात्मा करना पड़ेगा। इन लोगों को बेजा तंग करने की बजाय ये सिर्फ कारपोरेशन वाले अपनी दिहाड़ियां लगाते हैं। बात करने की ये है जो जोरावर होता है उससे हमेशा कमजोर डरता है। कमाते हैं वो कारपोरेशन वालों को दे देते हैं, तो फायदा क्या होगा? लेकिन फिर भी उनका आई चलाई तो घर का चूल्हा तो जलता है। अगर ये बिल्कुल इसका सफाया हो जाए तो कई गरीब खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी ये पिछले अरसे की बात है कि एक ये गंज मंडी साइड चकले पुल पर एक वो बेचारा ठिया लगाता था, जब उसका वो कारपोरेशन वाले माल उठाकर ले गए तो उसने खुदकुशी कर ली थी। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदकुशियों का तनासब ज्यादा हो, आगे ही लोग मर रहे हैं बेचारे, डेंगू से मर रहे हैं, कुछ बम धमाकों से बच रहे हैं, कुछ भूख से मर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि खुदकुशियों का तनासब भी ज्यादा हो, तो फिर जनाब अली जरूर इन गरीबों को जनाब अली पर सख्ती की जाए। मैं लाहौर दा जंप आला, मैं उदों दी होश सांभी है अयूब दे हुकूमत दी, मैं अयूब दे हुकूमत दी होश सांभी है। मीर मोहम्मद गोरनस दे पटो वजीरे खारजा सी, गल समझो। पटो उदों अयूब दे खिलाफ होया, अयूब नू कुत्ता घुमाया, रोटी कपड़ा और मकान देंगे। आज तक मैनू 51 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने किसी ने 1000 रुपया भी नहीं दिता। ए मैं माल वेचना, इतने कई दुकानदारों को मैं 500 रुपया लिया भी है, उन्होंने मैनू छड्या भी। गल समझना, गरीब आदमी नू कौन देंदे? मैं मेडिकल कराया होली फैमिली में, आज मैनू 20 दिन हो गए ने। काले सरकार दा उन्हें कहा जी 20 दिनों बाद आना। ये कोई तगड़ा आदमी होंगे 20 दिनों बाद देंदे? क्यों? वो मैंने कहना 20 दिनों बाद आवी, वो तो पता नहीं बाद देंदे कि नहीं। मेरे को हाले भी पर्ची पई है घर, 24 तरीक को मैं कराया। एक तगड़ा आदमी होंदा तो ओदा महीना 20 दिन दसना सी, उन्हें फौरन ओदा करना सी, बल्कि टीके भी लाने सी। नहीं तो कहते मैं कल तक पर्ची लैके बहा दिया। जिन्हें आंदे ने, भावें नवाज शरीफ है, भावें बेनजीर है, भावें जरदारी है, भावें मुशर्रफ है। नहीं, मैं एक गल करना, जेड़े आंदे ने अपने मफाद वास्ते आंदे ने, अपने घर भरदे ने, ओ गरीबो तुहानू रोटी कपड़ा और मकान दे, ते गरीबां नू
नाजरीन, आज तजावज़ात के ऊपर यहाँ बाड़ा मार्केट में एक बड़ी सैर असल गुफ्तगू हुई, कई सवाल हुए, उनके जवाबात दिए गए, इल्ज़ामात लगे जिनके सरे दस्त हमारे पास या किसी इल्ज़ाम लगाने वाले के पास उसका सबूत मौजूद नहीं था। तजावज़ात एक ऐसा नासूर है जिसको ख़त्म करने के लिए बिलाशुबा सरकारी मशीनरी दिन रात इसके लिए कोशां है, लेकिन देखा यह गया है कि ये तमाम तर जो उनकी काविशें हैं वो इस वजह से कामयाब होती नजर नहीं आती कि सोसाइटी की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से, छाबा लगाने वालों की जानिब से अपनी जिम्मेदारियों को एक तो पूरा नहीं किया जा रहा, और दूसरा ये भी यहाँ पर साबित हो गया कि सरकारी महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का एक फुकदान है। क्या ये मसला मुस्तकबिल करीब में मुस्तकिल तौर पर हल हो सकेगा? इसका जवाब हमें मिलेगा आने वाले मुस्तकबिल करीब में ही। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।